ناظرین، پچھلے پروگرام کے اندر نماز مریض کا بیان عرض کیا تھا، تو کچھ مسائل ابھی باقی تھے، وہ انشاءاللہ اب میں اس پروگرام میں عرض کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات قابل غور ہے کہ اگر انسان تندرست ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، تندرست ہے، قیام اور رکوع سجود پر قادر ہے، تو وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے جناب دوسری یا تیسری یا پہلی رکعت میں جب بھی نماز پڑھنے کے دوران اسے کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا اور اسے کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اب وہ اگر کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو اب وہ بیٹھ کر اپنی نماز پوری کرے گا۔ تو پوری کرنے کے بعد اپنی نماز جو ہے وہ سرے سے دوبارہ نہیں پڑھے گا، اسی نماز کو وہ مکمل کر لے گا۔ اسی طرح اگر زیادہ ہی مرض بڑھ گیا تو اب وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، رکوع سجود بیٹھ کر نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز کو پورا کرے یا لیٹ کر نماز کو پورا کرے یا اشارے سے نماز کو پورا کرے۔ جس طرح بھی وہ ہے اپنے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کرے، سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین، یہ بھی مسئلہ یاد رکھے، کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجود کر رہا تھا، اب نماز پڑھتے پڑھتے وہ قیام پر قادر ہو گیا، تو وہ فوراً اب قیام بھی کرے، قیام کر کے نماز پڑھے۔ کیونکہ اب وہ قیام پر قادر ہو گیا، تو لیکن اگر اسی طرح اتنے میں قیام پر قادر ہو گیا تو نماز پڑھے سرے سے، لیکن اگر وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب وہ رکوع سجود پر قادر ہو گیا، تندرست ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، تو اب وہ رکوع سجود پر قادر ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز دوبارہ سرے سے نماز پڑھے۔ ناظرین، اسی طرح انسان پر جنون، بے ہوشی، جیسا کہ میں نے پچھلی پروگرام کے اندر بھی عرض کیا تھا، اگر جنون یا بے ہوشی اگر لاحق ہوگی، اگر کسی درندے کی وجہ سے ہوئی، تو پھر نماز اس کے لیے ساقط ہو جائے گی۔ 6 وقت جو گزر گئے، تو اگر 6 وقت سے قبل اسے ہوش آ گیا تو پھر جتنی 2 یا 3 نمازیں رہتی ہیں ان کی قضا کرے گا۔ اگر 6 وقت ٹائم گزر گئے تو پھر وہ نمازوں کی قضا بھی نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اگر جان بوجھ کر کسی نے نشہ کر لیا، اگر زمانہ جتنا بھی گزر گیا نشے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، تو ان کی وہ نمازیں قضا کرے گا، اور قضا کرے گا تب ہی وہ بری ذمہ ہوگا، وہ ڈبل گناہ گار ہوگا، کیونکہ ایک اس نے جان بوجھ کر نشہ کیا، نشہ کرنے سے اور شراب اور اس طرح کی بنگ وغیرہ جو چیزیں ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں، وہ پینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ اگر وہ پیے گا تو ایک شراب پینے کا، نشہ کرنے کا گناہ ہوگا، دوسرا اس کی نمازیں فوت ہوں گی تو اس کا بھی گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح ناظرین، اگر یہ حالت انسان کا روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کر اگر وہ قیام نہیں کر سکتا، اگر روزہ نہیں رکھتا تو پھر وہ قیام کر سکتا ہے، اگر روزہ رکھے تو اب وہ نماز پڑھے گا تو قیام نہیں کر سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ اب قیام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھے، تو اگر وہ قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے نماز رکوع سجود کے ساتھ نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح اگر کوئی چھوٹے سے خیمے میں، چھوٹے سے بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو تو کسی دشمن کا خوف ہے، وہ حملہ کر دے گا، اگر وہ باہر نکلے تو تیز سخت بارش ہو رہی ہے یا کیچڑ وغیرہ ہے تو باہر نکل کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اب اس کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ اسی بند کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین و سامعین، میں عرض کرتا چلا جاؤں، اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ نے آنکھ بنوائی اور اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنی ہے، یا آپ نے رکوع سجود نہیں کرنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے، رکوع سجود نہ کرے، کیونکہ وہ مریض ہے، مرض کی حالت میں آنکھیں بنوائی ہیں، اس نے جب آنکھیں خراب ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے، تو اس حالت میں وہ رکوع سجود نہیں کرے گا بلکہ اشارے سے وہ نماز پڑھ لے گا۔ اسی طرح ناظرین، مریض کے اتنا بندے کو مرض لاحق ہے، وہ اس کا بچھونا ہے اس پر اگر بیٹھا ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اگر اس کو تبدیل کیا جائے
تو تبدیل کرنے کے بعد اور اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ نماز پڑھ لے تو پھر دوبارہ وہ بچھونا جو ہے جو کپڑا ہے وہ خراب ہو جائے گا. پھر شریعت نے اس کے لیے اجازت دی ہے کہ اسی نجس ناپاک کپڑے پر وہ اپنی نماز پڑھ لے. ہاں اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو بہتر ہے کہ دو زانو ہو کر پڑھ لے. اگر وہ لیٹ کر پڑھے تو وہ قبلہ کی طرف جو ہے اپنی دائیں کروٹ جو ہے دائیں جانب جو ہے کروٹ قبلہ کی طرف منہ کر لے اور نماز اشارے سے پڑھ لے. اگر وہ اس طرح بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ چت لیٹ کر جو ہے وہ جیسا کہ قبلہ کی طرف ٹانگیں کر لے اور جو اپنے گھٹنے کھڑے کر لے, کیونکہ ٹانگیں قبلہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر لے, پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لے یا تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ قبلہ کی طرف منہ اچھی طرح ہو جائے, تو پھر وہ اشارے سے نماز پڑھ لے. اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.